كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وروى الإمام أبو داود رحمه الله عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بن سکی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے. اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعاً جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے میں، عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری. اس دعا کے ساتھ میں نے ایک مختصر سی گزارش آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے انہی محبوب اولیاء کرام کی صف میں شامل کرے. میرے قابل احترام سامعین، انسان کے لیے اپنی حفاظت ایک بہت بڑی فکر ہے جو اس کے پاس ہمہ وقت رہتی ہے. وہ اپنی ذات کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، دنیاوی ساز و سامان جو کچھ ہے اس پر بھی وہ کوشش کرتا ہے. ان سب کی حفاظت کے لیے شریعت میں باقاعدہ احکام موجود ہیں. لیکن میں آج جس چیز کی حفاظت کے اوپر بات کروں گا وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی عبادتیں کیسے محفوظ کرنی ہیں. سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ مسلمان شیطان کے شر سے بچتے ہوئے خیر کی راہ پر مستقل گامزن رہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ میں آپ کے بعد کسی سے کچھ نہ پوچھوں یا مجھے ضرورت نہ رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم. ابو سفیان، ایمان لاؤ اور پھر اس ایمان کی حفاظت کرو. ایمان کی حفاظت استقامت کے ساتھ کی جاتی ہے. استقامت کیا ہے؟ خیر پر رہنا اور شر سے بچنا. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی حفاظت کرو. سب سے پہلا کام کیا کرو؟ اپنی حفاظت کرو شیطان کے شر سے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ثابت قدم رہے، خیر پر ڈٹے رہے تو شیطان کا شر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اللہ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنی حفاظت کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرو. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. معلوم ہوا کہ سب سے اہم ترین حفاظت ان مسلمان کا کیا ہے کہ وہ شیطان کے شر سے بچ جائے. شیطان کے شر سے وہی بچ سکتا ہے
کہ ہم اپنی عبادتوں کو اس طرح ادا کریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے دل و دماغ میں موجود ہیں، اسی طرح عبادتوں کی ادائیگی میں بھی کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کا ذکر اختصار کے ساتھ کروں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، نماز تمہیں فحاشی سے اور بے حیائی سے بچائے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے بھی فحاشی میں اور بے حیائی کے کاموں میں، موبائل فون کی صورت میں بہت کچھ ہے۔ قرآن کا فرمان، اللہ کا فرمان تو غلط ہو نہیں سکتا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریوائز کریں کہ کیا ہم نماز کو اس طرح سے ادا کر رہے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔ اٹ مینس سم تھنگ از رانگ، کچھ غلطی ہے ہماری نماز کی ادائیگی میں۔ ہم میں سے ہر ایک پوچھتا ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کا وقت کیا ہے؟ عشاء کی بات ہوتی ہے، عشاء کی جماعت کب کھڑی ہوگی؟ یہی پوچھتے ہیں ہم ایک دوسرے سے۔ کیا کبھی کسی نے یہ پوچھا یار عشاء کی اذان کا وقت کیا ہے؟ یعنی اس کے نیت ذہن میں یہ ہو کہ میں اذان کے ساتھ مسجد پہنچوں۔ سب کے ذہن میں ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کے وقت پر میں نے مسجد پہنچنا ہے۔ ہم نے اذان کو اور اذان سے لے کر جماعت قائم ہونے تک کے جو خوبصورت اور قیمتی اور مستجاب الدعوہ یعنی کہ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہم نے مس کر دیے۔ ہم نے سمجھا کہ نماز کا مطلب کیا ہے کہ امام کے پیچھے اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک، السلام علیکم تک، یہ نماز ہے۔ یہ نماز ضرور ہے، لیکن میرے قابل احترام سامعین، قرآن میں نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی۔ قرآن میں تو نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے۔ لوگوں نماز قائم کرو۔ اہل ایمان کی تعریف کی تو کہا کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا تو پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا۔ معذرت کے ساتھ میں اور آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے ہماری نمازیں ہمیں فحاشی سے اور بے حیائی سے نہیں بچا پا رہی۔ نماز کیسے قائم ہوگی؟ بھائی آپ کا شیڈیول اذان کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے۔ ادھر اذان آپ کے کانوں میں پڑے تو آپ کیا کریں؟ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، بھائی جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ۔ بھائی جو کچھ مؤذن کہتا جا رہا ہے وہ اس کے ساتھ دہراتے جاؤ۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے نماز قائم کرنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اذان سنیں، سارے کام چھوڑ دیں، کیونکہ جب اس نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں نماز کی طرف آؤ، تو ہم اس وقت اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سنتے نہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں پھر کیسے ہمیں خیر ملے گی، کیسے استقامت ملے گی، اور کیسے ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے، فحاشی سے بچائیں گی؟ بھائی وضو کیجئے گھر پر، وضو گھر سے کر کر مسجد تک باوضو حالت میں آنا، ایک ایک قدم پر آپ کا ایک ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ہم اس کو مس کر دیتے ہیں۔ مسجد میں آ کر بھی ہمارا موبائل فون، ہماری دوستیاں، ہمارے تعلقات، وہ سارے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں آئیے، تحیت المسجد 2 رکعت ادا کریں، کونے میں بیٹھ جائیں، جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوتی اس وقت تک دعا مانگیں گے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہم اس وقت کو بھی مس کر رہے ہیں۔ پھر نماز جب کھڑی ہوتی ہے تو ہم صفوں کی درستی کا خیال نہیں کرتے، ہر شخص اپنی مرضی سے صف میں کھڑا ہوتا ہے، پاؤں سے پاؤں ملانے کا، کاندھے سے کاندھا ملانے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تاکید نماز پڑھاتے ہوئے اس حوالے سے کی، لوگوں صفیں درست کرو، صفوں کا درست کرنا، نماز قائم کرنا، نماز کھڑی کرنا کسے؟ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ادھر امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ادھر آدھی مسجد خالی ہو جاتی، باہر چلے جاتے ہیں، نہ ذکر اذکار کرتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، نہ ہمیں استغفار کی فکر ہوتی ہے، نہ مسنون اذکار پڑھتے ہیں، نہ نوافل پڑھتے ہیں، نہ سنتیں پڑھتے ہیں۔ تو بتائیے میرے بھائی پھر نماز ہمیں کیسے بچائے گی برائیوں سے، فحاشی سے؟ ہم نے تو نماز کو ایک رسم سمجھ لیا ہے۔ نماز ایک عبادت ہے میرے بھائیوں۔
میں نے نماز کی ایک آپ کو مثال دی ہے، تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی بڑی عبادات ہیں، ہر عبادت سے پہلے کے کچھ مراحل ہیں اور کچھ مراحل عبادت کے بعد کے ہوتے ہیں، یعنی بیفور نماز، ڈیورنگ نماز اور پوسٹ نماز۔ جب تک آپ نماز کے یہ تینوں مراحل کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اس وقت تک لوگوں، ایمان والوں، نماز فحاشی سے، بے حیائی سے نہیں بچائے گی۔ پھر ایک سب سے اہم ترین چیز جو آتی ہے، حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نمازیں پڑھو جیسا کہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہاں موجود ہے؟ کتب احادیث میں ایک ایک چیز موجود ہے۔ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں کہ اذان سننا، اذان کا جواب دینا، وضو کرنا، گھر سے چلنا، مسجد تک پہنچنا، تحیت المسجد ادا کرنا، پھر تلاوت کرنا، دعا کرنا، ذکر اذکار کرنا، نماز امام کے پیچھے پڑھنا، اس کے بعد نماز سلام پھرنے کے بعد مسنون اذکار ادا کرنا، اور پھر سنتیں اور نوافل ادا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اللہ کے نبی قیام کیسے کرتے تھے، ہاتھ کہاں باندھتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، قیام میں کیا پڑھتے تھے، رکوع میں کیا پڑھتے تھے، سجدے میں کیا پڑھتے تھے، تشہد میں کیا پڑھتے تھے، سلام کیسے پھیرتے تھے، ایک ایک حرکت موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب نماز اس طرح ہم پڑھیں گے تو پھر بات بنے گی۔ اسی طرح آپ روزے کی طرف آ جائیے۔ روزے کی ٹائمنگ کیا ہے؟ فجر سے مغرب۔ آپ کو پتا ہے کہ سحری کو کیوں اتنی برکتوں والا وقت قرار دیا گیا؟ ہم نے جو فجر سے مغرب تک بھوک پیاس، دونوں قسم کی بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی، اس کے لیے ہمیں سحری میں اٹھایا گیا۔ سحری میں اٹھا کر ہم سے جو ذکر اذکار، دعا کروائی گئی، سحری کروائی گئی، یہ، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ان فی السحور برکۃ، کہ سحری میں برکت ہے۔ یہ روزے سے پہلے والے معاملات ہیں۔ جب افطاری کر لیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو روزے کے بعد والا جو معاملہ ہے وہ تراویح تک چلا جاتا ہے۔ ہم صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بعض اوقات بغیر سحری کے روزے رکھے ہوتے ہیں، تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو مجھے بتائیے روزہ کیسے میرے، آپ کے اور جہنم کے درمیان میں ڈھال بنے گا؟ کیسے ایسا ہوگا کہ روزے میرے اور آپ کے روزوں کے بارے میں اللہ کہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا، اس کی جزا میں خود دوں گا؟ ہم تو صرف فجر سے مغرب تک بھوک پیاس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ قربانی کی بات کرنا چاہیں، قربانی کی بات کر لیجئے۔ کیا ہے قربانی میں؟ قربانی ہم 10 تاریخ کو کرتے ہیں۔ قربانی سے پہلے کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت میں کیا کچھ موجود نہیں ہے قرآن مجید اور احادیث میں۔ سال کے سب سے افضل ترین دن ہے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، سب سے افضل ترین دن ہے یہ 10 تاریخ کو جو ہم جانور گراتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس قربانی کرنے کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 دن دیے ہیں۔ ایمان والوں تیار ہو جاؤ، ایک بہت بڑی رسم کرنے جا رہے ہو، اپنے نفس کی قربانی کرنا جا رہے ہو، تم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو۔ لیکن ہم نے یہ 10 دن بھی ایسے نکال دیے، ہمیں ان 10 دنوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ قربانی کرنے کے دوران ہماری حالتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، ساری شرطیں ہم قربانی کے جانور میں پوری کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر کوئی شرط ہم نہیں دیکھتے۔ ہم نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، داڑھی رکھیں نہ رکھیں، سگریٹ پیئیں نہ پیئیں، ڈرامے فلمیں دیکھیں نہ دیکھیں، گانے سنیں نہ سنیں، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ فردر قربانی کے جانور کی حفاظت کرنے کے لیے دوستوں کو بلا کر ہم رات کو بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں۔ کیا 10 دن کی جو تاریخ ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے، وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کیا اس قربانی کی تیاری ہم اس طرح کر رہے ہیں؟ لوڈو کھیل کر، تاش کھیل کر، گانے سن کر، سگریٹیں پی کر، مین پوریاں اور پان گٹکے کھا کر تیاریاں کر رہے ہیں؟ لوگوں کے راستے بند کر کے تیاریاں کرتے ہیں ہم لوگ، روڈ بلاک کیے ہوتے ہیں، کبھی یہاں سے بند ہے، کبھی وہاں سے بند ہے۔ پھر اور سن لیجئے، قربانی کے بعد پورا وطن عزیز کچرا گھر بنا ہوتا ہے،
کہاں کہاں ہم کچرا نہیں پھینکتے، کہاں کہاں ہم خون نہیں بہاتے، جانور کی اجڑی غلاظتیں سب ہم نے روڈ پر پھینکی ہوتی ہیں، اور پھر ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں حکومت وقت کو، حکومت نالائق ہے۔ تو بھائی اگر حکومت نالائق ہے تو یہ کچرا اپنے گھر کے صحن میں، اپنے ڈرائنگ روم میں پھینکو پھر یہ والا۔ کیسے ہم اپنی اس قربانی کی حفاظت کریں؟ قربانی عبادت ہے، کیسے حفاظت کریں ہم نے قربانی سے پہلے 10 دن ان کو اگنور کر دیا، قربانی کے بعد ہم نے اتنی بڑی چیز مس کی۔ حدیث میں آتا ہے طہور شطر الایمان، کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا فریضہ دیا گیا تو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، محمد اپنے کپڑے صاف کرو، اپنا اندر صاف کرو، باہر صاف کرو۔ کوئی عبادت طہارت کے بغیر نہیں ہوتی۔ کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے قربانی کے بعد پورے شہر کو، اپنے گھر گلیوں کو، کچہروں، روڈوں کو ہم نے کچرا گھر بنایا تھا۔ پورے شہر میں ایک ایسی اسمیل ہوتی ہے کہ آپ اور میں کہیں سے گزر نہیں سکتے۔ کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، کیا ان پڑھ، سب برابر ہیں۔ ڈیفینس چلے جائیں، ڈیفینس میں بھی یہی کچھ ملے گا، اورنگی چلے جائیں وہاں بھی یہی کچھ ملے گا۔ تو مجھے بتائیے میرے بھائیوں، ہم عبادتوں کو ادھورا لے رہے ہیں۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں، اللہ کے بندو عبادتوں کی حفاظت کرو۔ اتنی محنت سے عبادتیں کرتے ہو، گھروں سے اٹھ کر آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں بھی قبول کرے گا، روزے بھی قبول کرے گا، ہماری حج عمرہ سب قبول کرے گا۔ لیکن میری اور آپ کی کچھ ذمہ داری تو بنتی ہے کہ ہم اپنی ان عبادتوں کی حفاظت کریں۔ ایمانداری سے مجھے بتائیے، ابھی جمعے کی نماز کے بعد جب میں سلام پھیروں گا تو کتنے لوگ اٹھ کر باہر جاتے ہیں روٹین میں؟ سلام پھرتے ساتھ ہی کتنے لوگ باہر ہو جاتے ہیں؟ آدھی مسجد ہماری خالی ہو جاتی ہے۔ کیا کسی نے آج تک ہمارے لوگوں کو یہ بتایا نہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جو مسنون اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ کرنے چاہیے؟ ہم مسنون اذکار کریں نا، پھر ہم مولویوں کے پاس، علماء کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت صاحب، مولوی صاحب، ہمارے ہم پر کچھ سایہ ہے جی، لگ رہا ہے کوئی جن، کسی کے اثرات ہیں، اثرات بد ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، حضرت صاحب کوئی دم کیجئے، کوئی ایسی چیزیں دیجئے۔ ہم اپنے موبائل میں تصویریں رکھیں، گھروں میں تصویریں لگائیں، تو یہ کچھ ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ہم نے گھروں میں نفل نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں ہم اپنی عبادتوں کے حوالے سے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہی کچھ ہے۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن اس ایک مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی تیاری ہم پورا سال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے وہاں بھی معاملات گڑبڑ شروع کیے، وہاں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایمان والو، مجھے صرف ایک بات کہنی ہے آپ لوگوں سے، اپنی عبادتوں کی حفاظت کیجیے۔ بھائی عبادتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ہر عبادت سے پہلے کے جو مرحلے ہیں، جو آداب ہیں، ان کو بھی سامنے رکھیے، اور جو عبادت کے بعد کے جو مراحل ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ ایمرجنسی ہے، ایکسیپشنل ٹائمنگز ہیں، ایک الگ بات ہے۔ میں ابھی لیٹ آیا ہوں، میں نے 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکا ہوں، میرے پاس وقت نہیں تھا، یہ ایک ہنگامی کیفیت ہے۔ ادروائز میں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آؤں، میرے پاس وقت ہو تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا یجلس احدکم حتی یصلی رکعتین، فاذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں مسجد میں کوئی داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ ہم نہیں کرتے اہتمام، مسجد میں آ کے ہم اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو ایمان والو، ایک پہلا میسج تو میرا یہ ہے کہ بھائی اپنی عبادتوں کی حفاظت کریں۔ عبادتوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میں نے بہت آسان لفظوں میں بتا دیا ہے کہ ہر عبادت سے پہلے اور ہر عبادت کے بعد کے جو آداب ہیں وہ جانیے، ان کے بارے میں کوشش کریں کہ آپ کے پاس اتھینٹیکیٹڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کو اختیار کر سکیں۔ دوسری چیز، عبادتوں کی حفاظت کے لیے
ہم نے اپنی عبادتوں کو اور ہم نے اپنے دین کو مختلف حصوں میں بانٹا ہوا ہے. یہ ہم بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں. میں ایسے الحمدللہ اپنی مساجد میں تو یہ کا مناظر کم دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں. ابھی ہم مسجد سے باہر جائیں گے تو ٹوپی سب سے پہلے اتری ہوگی، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جائے گی، موبائل فون جو ہے وہ سائلنٹ موڈ سے آن موڈ پر آ جائے گا، اور باہر جائیں گے تو وہی مین پوری نکل آئے گی، گٹکا نکل آئے گا، وہی باتیں شروع ہو جائیں گی، ساری سیاسی باتیں شروع ہو جائیں گی، وہی سب. مسجد کے اندر اگر ہم ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ایک دوسرے سے؟ یار کچھ خیال کرو مسجد میں بھائی، ایسے ہی کہتے ہیں. مسجد کا تو چلیں الحمدللہ حیا کرتے ہیں، ہم شرم کرتے ہیں. میرے بھائیوں مجھے یہ بتایا جائے، آپ کو یہ بات کس نے کہی کہ مسلمان مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر الگ الگ ہوتا ہے؟ یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ مسلمان جس طرح مسجد کے اندر ہوتا ہے اسی طرح مسجد کے باہر ہوتا ہے، اسی طرح بازار میں ہوتا ہے، اسی طرح کھیل کے میدان میں ہوتا ہے. ہم نے اپنی سوچ، یہ ہمارا احساس کمتری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم نے تو الٹا کام کیا ہوا ہے. اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایمان والو جب مسجد آؤ تو بہترین اور خوبصورت لباس پہن کر آؤ، اہتمام سے تیار ہو کر آؤ. ہم اپنا جو رف ڈریس ہوتا ہے اس کو پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں. اگر شادی میں جانا ہو، جاب پر جانا ہو، تو پھر ہماری تیاریاں دیکھنے والی ہوتی ہیں. تو پھر جس رف ڈریس میں ہم آئیں گے، گھر کے لباس میں، عام لباس میں، جب مسجد آئیں گے تو مجھے بتا دیجئے پھر اس حالت میں عبادتیں ادا کریں گے وہ کیا ہوگا پھر معاملہ سارا؟ ہم نے تو خود عبادت کو، اپنی عبادت کو ڈی ویلیو کر دیا. بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو حلیہ دیا نا، یقین کریں اس پر فخر کیجئے. میں جس حلیے میں آپ کے سامنے یہاں ممبر پہ کھڑا ہوں، اسی حلیے میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اسی حلیے میں اپنی آفیشیل میٹنگز میں جاتا ہوں. یہی ٹوپی، یہی داڑھی اور یہی حلیہ ہوتا ہے. مجھے نہیں کوئی شرم اس چیز کی. مجھے اپنی اس داڑھی پر بھی فخر ہے، اس پر مجھے پیار ہے، اس پر، کیونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ قیامت کے دن یہ تو ہوگا نا، اللہ پوچھے گا ہاں بھی فیضل ابرار، تو میں کہوں گا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کے چہرے پر بھی داڑھی ہے، میرے چہرے پر بھی داڑھی ہے. میں بہت ساری چیزیں گنواؤں گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ڈیفرنٹ فیزز میں کیوں تقسیم کیا ہوا ہے؟ ہماری یہ بڑا ایک عجیب سا جملہ ملتا ہے جی، مطلب سیاست ہے ہماری، سیاست نے ہمیں تقسیم کیا ہوا ہے. بھائی یہ میری سیاسی رائے ہے. کیا عجیب و غریب بات ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کا یہ فرمان جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو سلامتی میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو کیا کسی محدث نے، کسی مفسر نے یہ کہا کہ تمہاری سیاست اس سلامتی سے باہر ہونی چاہیے؟ کیا کسی نے کہا کہ تمہاری تجارت اس سے باہر ہونی چاہیے؟ یہ تو سیکولرزم اپروچ ہے ہمارے پاس. وہ یہ سیکولرزم ملحدین کی یہ اپروچ ہے کہ بھائی مسلمان، اسلام کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادتوں سے ہے. سیاست میں، تجارت میں، معاشرت میں جو دل چاہے کرتے رہو. ایسا نہیں ہوتا. میری اور آپ کی پوری زندگی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو میرے بھائیوں کہ میں جس طرح مسجد کے اندر عبادت کے اندر ہو سکتا ہوں، مسجد کے باہر بھی عبادت کی حالت میں ہو سکتا ہوں. پہلے تو مجھے یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ابھی تو میں اپنے آپ کو مسجد سے باہر، کھیل کے میدان میں، سیاست میں، تجارت میں، اس کو تو میں ابھی عبادت سمجھ ہی نہیں رہا ہوں. اسی لیے شتر بے مہار جس کا جو دل چاہتا ہے سیاست میں گالم گلوچ کرتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے مخالفین پر. تجارت میں جس طرح چاہتا ہے دھوکہ دیتا ہے، غبن کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. رشتے ناتوں میں ہم نے سارا ہندوانہ کلچر کو اپروچ کیا ہوا ہے. یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، ہندوؤں کا کلچر ہے. یقین کریں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے. کیا سا کلچر کی بات کر رہے ہیں؟ شادی بیاہ کی طرح دیکھیے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میرے قابل احترام سامعین اور سامعات. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطان کے شر سے عافیت عطا کرے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا اور آپ کا جائز مسنون طریقے سے نکاح کرنا عبادت ہے.
نکاح کے بعد میں اپنی بیوی کے پورے حقوق ادا کروں، یہ بھی عبادت ہے۔ میری بیوی میری عزت کا خیال رکھے، میرے گھر کو کیئر کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، یہ عبادت ہے اس کے لیے۔ ہم نے تو ان چیزوں کو سب کو عبادت سے باہر نکالا۔ کیسے کروں پھر یہ سارا کام؟ کتنی بڑی غلط فہمی ہے جس میں میں اور آپ مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سمجھ سکیں سب سے پہلے کہ ہماری پوری زندگی عبادت ہے، اور دوسری بات کہ ہم نے پھر اس عبادت کو کرنا کیسے اور اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين، أما بعد۔ میں بات کر رہا تھا کہ مجھے اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنی ہے، تو میں صرف چند منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ عبادت کیا ہوتی ہے، کیسے کرنی ہے۔ حفاظت والا معاملہ تو ہو چکا ہے۔ دیکھیے، مسجد میں داخل ہوتے وقت مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بھئی دایاں قدم اندر رکھو گے، ایسا ہی ہے، اور دعا پڑھو گے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ اللہ یہاں تک تو لے ہی آیا ہے، تیرے فضل سے تیری توفیق سے مسجد تک تو آ گیا ہوں، اللہ اندر بھی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میرا مسجد میں داخل ہونا عبادت بن گیا۔ میں اپنی ذاتی حاجت کے لیے کوئی کام کروں، پانی پیتا ہوں اپنی پیاس کے لیے، بیٹھ کر پانی پیوں، دائیں ہاتھ سے پیوں، بسم اللہ پڑھ کر پیوں، 3 سانس میں پیوں، میرا پانی پینا عبادت بن جاتا ہے۔ میں رات سونے کے لیے جاتا ہوں، بستر جھاڑتا ہوں، مسنون اذکار کرتا ہوں، داہنی کروٹ پر سونا شروع کرتا ہوں، میرا سونا عبادت بن جاتا ہے۔ میں اٹھتا ہوں، میری جب آنکھ کھلتی ہے تو میں دعا پڑھتا ہوں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، میرا آنکھ کھولنا عبادت بن جاتا ہے۔ میں کھانا کھانا شروع کرتا ہوں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہوں، میرا کھانا کھانا عبادت بن جاتا ہے۔ مجھے بتا دیجئے، میں یہاں مسجد سے بھی باہر جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے تو ہم دعا پڑھیں گے، ہمارا مسجد سے باہر جانا عبادت بن جاتا ہے۔ مجھے بتا دیجئے مسلمان کی زندگی کا کون سا مرحلہ ہے جو عبادت سے باہر ہے؟ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت، میرا گھر سے باہر نکلنا عبادت بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے آداب مجھے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ جس نے رسول کی پیروی کی، جس نے محمد کی بات مانی، گویا کہ اس نے میری بات مانی، اور صراحت کے ساتھ کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جس بات کا تمہیں حکم دے دے محمد، اس بات کو فالو کرو، جس بات سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی محمد کا کہنا دین بن جاتا ہے، محمد کا روکنا بھی دین بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بات کا حکم دیا وہ کرنا عبادت ہے، جس کام سے رکنے کا کہا اس سے رک گئے تو ہم نے عبادت کر لی۔ میری اور آپ کی پوری زندگی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو بسا اوقات کنٹینیو آ رہے ہوتے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، ہمیں تو پریشانی نہیں ہو رہی، اس بارے میں ہونی چاہیے پریشانی۔ ایک ساتھی ہمارا مستقل نمازی ہے، نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ گھر جائیں اس کے۔ بھائی نماز جو ہے صرف اور صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ امام کے پیچھے اللہ اکبر اور السلام علیکم کہہ کر فارغ ہو گئے۔ نماز آپ کو سوشل بیسس پر جوڑ رہی ہے، آپ کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے، آپ کو ایک کر رہی ہے۔ ہم نے نماز کے ان فوائد کو بھی چھوڑ دیا۔ کتنی غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ تیسری اور آخری چیز میرے بھائیوں، عبادت کے کچھ ظاہری احکام ہیں، آرڈرز ہیں۔ بھائی کس طرح تکبیر کہنی ہے، کس طرح ہاتھ باندھنے، کس طرح رکوع کرنا ہے، یہ ظاہری طور پر آگئی بات کلیئر ہو گئی۔ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا رہنا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے تو میقات پر ہم لبیک اللہم لبیک کہیں گے،
پھر عمرہ کرنے تک کے مراحل بتا دیے، طواف کا بتا دیا، یہ ظاہری طور پر ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑی ذمہ داری جو تھی نا، وہ کیا تھی؟ وہ یہاں سے صاف کرنے کی تھی، اندر سے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہی ذات جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کیا کرتا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا کلام پڑھ کر سناتا تھا۔ یہ سب سے پہلی ڈیوٹی تھی۔ دوسری ڈیوٹی کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کرتے رہے، یعنی مجھے اندر سے صاف کرتے رہے، آپ کو اندر سے صاف کرتے رہے۔ ہم نے اپنی عبادتوں کے جو داخلی پہلو تھے، اندر والے پہلو، اس کو تو بالکل اگنور کر دیا، خشوع کو اور خضوع کو تو بالکل اگنور کر دیا۔ ہم نے کیا کیا کہ صرف نماز کے ظاہری پہلوؤں کو دیکھ لیا، روزے کے ظاہری پہلوؤں کو دیکھ لیا، حج عمرے کے ظاہری پہلوؤں کو دیکھ لیا، جو اندر کی جو باتیں تھیں اس کو تو چھوڑ دیا ہم نے۔ جس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ اہل تصوف انہوں نے کیا کیا؟ اہل بدعات اور اہل خرافات نے نت نئی چیزیں لا کر ہمارے سامنے کھڑی کر دی، اس کام کے لیے یہ کرو، اس کام کے لیے یہ کرو۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا دین ہم تک پہنچا دیا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں پوچھا تھا کہ لوگوں میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ تو اس پورے دین میں میری نماز کی ظاہری کیفیت بھی شامل ہے اور اندر والی کیفیت بھی شامل ہے۔ ہمیں کسی بدعت کی، کسی کفریہ، کسی شرکیہ، کسی خرافات کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اور آخری چیز میرے بھائیوں، جس عبادت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ عبادت کنفرم کر لیجئے، کیا وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ ذرا یہ نوٹ کر لیجئے گا، میں بالکل آخری جملہ، پھر کبھی موقع ملا اس پر تفصیل سے بات کروں گا کبھی۔ سب سے پہلے تو وہ عبادت دیکھیے کہ پروو ہے یا نہیں ہے، پرووڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، عبادت کی کیفیت دیکھیں، کوئی عبادت اگر ثابت ہے تو وہ کس کیفیت میں ادا کی گئی، مجھے اختیار نہیں کہ میں اس میں اپنی مرضی سے آگے بڑھا دوں۔ نمبرز کو دیکھیے، تعداد کو دیکھیے، وقت کو دیکھیے، ایک ایک چیز کو دیکھیے میرے بھائیوں، پھر جا کر اس عبادت کو کریے۔ اس کی عبادت سے پہلے کے، عبادت کے بعد کے مراحل کو، عبادت کے باہر کے، عبادت کے اندر کے جو مراحل ہیں، اندر کے جو معاملات ہیں، ان کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عبادتیں اس طرح کر سکیں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنا سکھائی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیجئے۔ کچھ میرے پاس یہ ندیم جاوید بھائی ہیں، اسی طرح مسجد کے بزرگ نمازی غیاث الحسن صاحب ہیں، فیصل شمسی صاحب ہیں، عامر انصاری صاحب کی اہلیہ ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے بھی جب نماز پڑھانے جاتے ہیں نا، جمعہ پڑھانے کے لیے، بہت سارے لوگ ہم سے کہہ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بھی ابھی جو کہنا چاہتے ہیں، تو میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماری کو ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے۔ اللہ جو بیمار ہیں، اس بیماری کی وجہ سے جو اذیت ہے، جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، اللہ اس بیماری، تکلیف، اذیت کو ان کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنا دے۔ اللہ اس بیماری کو درجات میں اضافے کا سبب بنا دے۔ فوت شدگان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے فوت شدگان پر ان کی مغفرت فرمائے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ آخرت کے مراحل آسان کر دے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ نیکیوں میں اضافہ فرمائے، گناہوں سے درگزر فرمائے۔ وطن عزیز کو یاد رکھیے، اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے۔ یہ بات میں عموماً کہتا ہوں کہ آپ لوگ رات کی تاریکیوں میں نماز کے بعد اپنے حکمرانوں کے لیے خصوصی دعا کیا کریں۔ حکمران خواہ پی ٹی آئی سے ہو، نون لیگ سے ہو، پی پی سے ہو، ایکس وائی زیڈ، یہ شریعت کا جو حکم ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، صرف اپنے پسند کے حکمران کے لیے نہیں۔ میرے بھائیو، حکمران جو بھی ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما، اللہ وہ توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جسے تو پسند کرتا ہے۔ اپنی اس مسجد کو بھی یاد رکھیے، مسجد کے جتنے نمازی ہیں ان کو بھی یاد رکھیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، اس مسجد کو اپنے خیر کے ہر کام میں یاد رکھیے۔ مجھے اس مسجد سے
صرف اس لیے مجھے یہ اچھی لگتی ہے مسجد کہ اس مسجد میں مجھے اجتماعیت کی ایک کیفیت نظر آئی ہے کہ یہاں پر میں ایک دفعہ جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہاں تمام اہل حدیث مساجد کے ائمہ اور اہل محتمین یہاں پر آئے تھے، مجھے بڑی اچھی لگی اجتماعیت۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری ان محبتوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان محبتوں کو قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین۔